السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور بشر بنایا، انسان بنایا۔ بشر ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو نمونہ قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی تھی، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، لیکن صحابہ اکرام کی جو توبہ کی مثالیں ہیں وہ بڑی عمدہ مثالیں ہیں۔ نمونے کے طور سے بہت سارے واقعات ہمیں حدیث کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ سے متعلق ہے۔ 3 لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن نبی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا عبرت ناک ہے اور بڑا سبق آموز ہے۔ حدیث نمبر 21 ہے۔ کعب بن مالک کے لڑکے عبداللہ بیان کرتے ہیں، اور یہ عبداللہ اپنے والد محترم کو سہارا دے کر ادھر ادھر لے کر جاتے تھے جب وہ نابینا ہو گئے تھے۔ عبداللہ کعب بن مالک کے لڑکے، وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ان کے بیٹوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے والد محترم کو بیان کرتے ہوئے سنا، یحدث بحدیثہ حین تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے اس واقعے کو بڑے درد انگیز انداز میں بیان کرتے تھے جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، ایک چوک ہو گئی، سستی ہو گئی، اور اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اور بہت جذباتی ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کرنے میں کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا، الا فی غزوۃ تبوک، سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا، غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں غیر انی تخلفت فی غزوۃ بدر، غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکا تھا میں، لیکن غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے والوں کو عتاب نہیں کیا گیا، ان کو کسی بھی طرح کی پھٹکار نہیں ملی، کیونکہ وہ اچانک غزوہ ہوا تھا۔ وہ ایک قریش کا قافلہ تھا، اس کے پیچھے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور اچانک وہ جنگ ہو گئی بغیر پلاننگ کے۔ غزوہ بدر بغیر پلاننگ کے جو ہے پیش آیا تھا۔ تو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ کسی غزوے میں پیچھے نہ رہا، اور غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہا، لیکن وہاں کسی کو بھی معتوب نہیں کیا گیا، کسی کو جو ہے ڈانٹ پھٹکار نہیں ہوئی، کسی کو جو ہے عتاب نہیں کیا گیا، کیونکہ اس وقت غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کی تلاش میں پیچھے نکلے تھے، پیچھا کیا تھا۔ اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر جو ہے بغیر پلاننگ کے، بغیر کسی طے شدہ معاملے کے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں وَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةَ الْعَقْبَةِ، لیلۃ العقبہ، عقبہ کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، موجود تھا، اور وہ رات میرے نزدیک بڑی محبوب ہے، کیونکہ اسی رات میں نے کلمہ پڑھا، اور اسی رات میں نے اسلام پر بیعت کی اور اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کیا۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک غزوہ بدر زیادہ محبوب ہے، لیکن میرے نزدیک عقبہ کی جو رات ہے، جس رات میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، وہ رات میرے نزدیک بڑی محبوب ہے۔ اور کہتے ہیں میرا واقعہ یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک پیش آیا اس وقت میں بہت تندرست تھا، بہت تندرست اور توانا تھا۔ میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، ایک نہیں 2 اونٹنیاں تھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا غزوے کے موقع پر ان کے پاس کوئی اونٹنی نہیں رہتی، سواری نہیں رہتی، یا بیمار رہتے ہیں تو حسرت ان کو ہوتی ہے کاش میں تندرست ہوتا ہے، کاش میرے پاس سواری ہوتی۔ یہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ میرے غزوہ تبوک کا معاملہ یہ ہے، حین تخلفت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ تبوک انی لم اکن قط اقوی ولا ایسر منی، اس وقت بہت ہی زیادہ میں طاقتور تھا،
بہت ہی زیادہ تندرست تھا اور بہت زیادہ خوشحال بھی تھا، یعنی جلدی کوئی ہمارے سامنے ٹکتا نہیں تھا مالداری میں، خوشحالی میں۔ جب میں اس غزوے سے پیچھے رہ گیا، واللہ ما جمعت قبلها راحلتین قط، اللہ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس 2 اونٹنیاں کبھی نہیں تھیں، لیکن غزوہ تبوک کا جب موقع آیا میرے پاس 2 اونٹنیاں موجود تھیں۔ جمعتها في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يريد غزوة الا ورى بغيرها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب کسی غزوے کے لیے نکلتے تو ذو معنی الفاظ استعمال کرتے کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، کلیئر واضح نہیں کرتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے، اور یہ جائز ہے، توریہ کرتے تھے، آپ نکلتے تھے لیکن نکلنے سے پہلے کلیئر وضاحت نہیں فرماتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ راستہ بڑا لمبا تھا، بیابانی علاقہ تھا، جنگلی علاقہ تھا، دور دراز کا سفر تھا، اور اسی طرح سے شدید گرمی کا موسم تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پوری وضاحت کر دی اور کہا ہم کو جو ہے اس غزوے کے لیے اور اس طرح سے نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ فجل للمسلمین امرهم لیتأہبتن غزوہم فاخبرهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کی تفصیل بیان کر دی اور ساری چیزوں کی وضاحت کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سارے لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں غزوہ تبوک کے لیے، سخت گرمی کا موسم تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی، شدید گرمی تھی، اور اسی طرح سے راستہ بھی بہت زیادہ جو ہے دشوار تھا، جنگل کا بیابان کا علاقہ تھا، اور اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ دشمن جو سامنے دشمن جس سے ملاقات ہونا ہے، جس سے مٹبھیڑ کرنا تھا، وہ دشمن کی فوج تعداد کے اعتبار سے بہت بھاری تھی۔ دشمن کی فوج میں تعداد لوگوں کی بہت زیادہ تھی، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہ ساری مشکلات سامنے تھیں۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اس غزوے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بات کی اور ساری چیزوں کو بتا دیا تاکہ پوری تیاری کر لیں۔ سفر لمبا ہے، گرمی کا موسم ہے، دشمن بھی بہت زیادہ تعداد کے اندر ہیں، یہ ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی بھی نشاندہی فرمائی، کدھر سے نکلنا ہے، ہمیں کدھر جانا ہے، کدھر نکلنا ہے، اس سمت کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی جدھر سے آپ کے جانے کا ارادہ تھا۔ مسلمان بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ تھے، اور اس وقت جو ہے کوئی رجسٹر وغیرہ نہیں تھا، بیان کرتے ہیں کوئی رجسٹر وغیرہ نہیں تھا کہ نام سب کا درج کر لیا جاتا، تعداد بھی جب زیادہ رہتی ہے نا تو سارے لوگوں کا نام درج کرنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس موقع پر اگر کوئی غائب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، اگر کوئی غائب ہو جاتا اور اللہ کی طرف سے وحی نہ آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ پڑتا۔ یہ دیکھیے یہاں ایک عقیدہ ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں، غیب کا علم نہیں۔ صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ رجسٹر وغیرہ تو تھا نہیں، اگر کوئی ادھر ادھر ہو جاتا، بہت سارے صحابہ کرام تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں پڑتا، ان کو پتہ چلتا کہ ہاں ساتھ میں شریک ہوں گے، تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو بیان کرتے ہیں کہ وہاں کوئی رجسٹر وغیرہ نہیں تھا جس میں نام لکھا جاتا، اور رجسٹر میں ناموں کا لکھنا بھی مشکل تھا۔ کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں پڑے گی۔ پتہ چلا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، بتا رہے ہیں کہ وہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ اس کے متعلق اللہ وحی نازل فرما دے، وہی نازل فرما دے کہ فلاں شخص غزوے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی مصروف تھے، اور میں روزانہ سوچا کرتا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا۔ کبھی کبھی انسان بہت زیادہ جب اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے نا، دھوکہ اس کو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ خود اعتمادی بھی۔ جیسے آدمی کی گاڑی 9 بجے، اب وہ سوچتا ہے 8:30 بجے نکلوں گا، آدھا گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، ٹرافک آ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو بہت خود اعتمادی بھی انسان کو کبھی کبھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ سوچا کرتا، ارے میں توانا ہوں، تندرست ہوں، میرے پاس سواری بھی ہے، اور دوڑاؤں گا، تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ روزانہ میں یہی سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا، اور اسی طرح ہر روز اسے ٹالتا رہا۔ مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، مجھے آسانیاں میسر ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ سارے صحابہ تیاری کر کے آگے بڑھ گئے۔ سارے صحابہ اکرام نے تیاریاں مکمل کر لیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک میں نے تیاری نہیں کی، قافلہ نکل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
قافلہ نکل گیا، غزوے کے لیے نکل گیا۔ اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھا لیا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا اور دوڑ کر پہنچ جاؤں گا۔ یعنی ہمارے پاس سواری، تیز رفتار سواری ہے، توانا، تندرست ہوں، بہادر آدمی ہوں اور جلدی سے پہنچ جاؤں گا۔ پھر لشکر سے جا ملوں گا۔ جب لشکر کوچ کر گیا تو کوچ کرنے کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا، لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی، تیاری اس دن بھی نہیں کر پایا۔ پھر تیسرے دن کے لیے سوچا، اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ یوں وقت گزر گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ یعنی آدمی ایک دو اسٹیشن تک تو پیچھا کر سکتا ہے کہ اپنے پاس گاڑی اور سواری ہے تو چلو ٹھیک ہے، یہاں نہیں تو وہاں مل جائیں گے، تو یہاں نہیں تو وہاں مل جائیں گے۔ تو ایسے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم تیز رفتار سواری ہمارے پاس ہے، اور جو ہے تو تازہ ترین اور جوان مضبوط اونٹنی ہمارے پاس ہیں، اور ہم بھی جوان ہیں، طاقت والے، پہنچ جائیں گے۔ پھر تیسرے دن کے لیے سوچا، اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ یوں ہی وقت گزر گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ میں غزوے میں شریک نہ ہو سکا۔ غزوے میں شرکت میرے لیے بہت دور کی بات ہو گئی، اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پالوں گا۔ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہ تھا۔ یہ مختصر واقعہ میں نے آج اس لیے بیان کیا کیونکہ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، تو اس کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو غزوہ سے چھوٹنے کا واقعہ، یہاں سے ہم کو پتہ چلا کہ غزوے میں کس طرح شریک نہ ہو سکے اور کس طرح سے صحابہ کرام کا ساتھ چھوٹ گیا۔ پھر آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے میں پہنچے اور غزوہ مکمل ہونے کے بعد یا غزوے میں شریک ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں پوچھا اور ان کو غائب پایا تو آپ نے کیا فیصلہ سنایا۔ فیصلہ کی بات انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کر دیا، بائیکاٹ وغیرہ کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا بیتی، کس طرح ان کے ایام گزرے اور کتنی آزمائش کے دور سے گزرے اور ان کی زندگی میں کتنی مشکلات پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ہر کام کو وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دینی کاموں میں فرائض اور واجبات میں سستی اور کاہلی سے بچا، کیونکہ کبھی کبھی سستی انسان کو بڑے نقصان سے دوچار کر دیتی ہے۔ یہاں پہ ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی، ارادے میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن سستی اور کاہلی ہوئی اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ پیش آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں آیت بھی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ خوش نصیب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس پورے واقعے کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔